الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور ان میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ ہے توحید. توحید کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور اس بات کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اگر کسی چیز کا حکم دیا سب سے زیادہ تو وہ توحید کا حکم دیا. یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام کو توحید کا حکم دیا، توحید کی تبلیغ کا حکم دیا. اس بات سے اس توحید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. آئیے ہم توحید ہی کے بارے میں جانتے ہیں، توحید ہی کی اصلیت کو جانتے ہیں. توحید اصل میں ہے کیا چیز، اس کے معنی، ان کے اقسام، ان چیزوں کو آج جانتے ہیں. توحید لغت میں کہتے ہیں وحد یوحد سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک کرنا. اور شریعت میں توحید کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ربوبیت میں اور الوہیت میں اور اسماء و صفات میں ایک جاننا جو اسی کی خصوصیت ہے، اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. توحید کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم توحید الربوبیہ، دوسری قسم توحید الالوہیہ، اور تیسری قسم توحید الاسماء والصفات. پہلی قسم ہے توحید الربوبیہ، اور توحید الربوبیہ کہتے ہیں اللہ عز و جل کو خلقت، ملکیت اور تدبیر، ان تینوں چیزوں میں ایک ماننا. خلقت میں ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتقاد رکھے، اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خالق حقیقی نہیں ہے. انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ خالق کہا جاتا ہے جو پیدا کرنے والا ہو، کسی چیز کو بنانے والا ہو، اسے خالق کہا جاتا ہے. تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم ایک مانیں گے کہ اللہ ہی خالق ہے، خلقت میں جب ہم ایک مانیں گے تو یہ ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے انسان کے کہ انسان بھی تو بہت ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے. انسان نے بہت ساری ایجادات کیے، دنیا میں بہت ساری چیزوں کو بنایا، تو انسان کیوں نہیں خالق ہو سکتا؟ صرف اللہ ہی خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اصل میں خالق کا مطلب یہ ہے کہ جو عدم سے کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے وہ اصل میں خالق ہوتا ہے. اور انسان نے آج تک کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لایا. انسان نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا اور کئی چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک دوسری چیز کی شکل اختیار کر دیا. کئی چیزوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ کئی چیزیں ایک نئی چیز کی شکل اختیار کر لی اور وہ ایک نئی ایجاد بن گئے. لیکن انسان نے کسی بھی معدوم سے وجود میں کسی بھی چیز کو نہیں لایا، لہذا انسان خالق حقیقی نہیں ہے. جیسے انسان نے جو نئے ایجادات کیے، موبائل کو ایجاد کیا اور الیکٹرانک ساری چیزوں کو ایجاد کیا، ان کی اصل چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. لوہا کو اللہ نے پیدا کیا جس سے بجلی بنی، اور جتنی بھی چیزیں اس میں استعمال ہوئی ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے انسان کے عقل کو بنایا، اللہ نے انسان کے ہاتھوں اور پیروں کو بنایا. لہذا اصل میں خالق اللہ ہی ہے، اللہ ہی اصل چیزوں کو بنانے والا ہے، اور ان چیزوں کو استعمال کر کے انسان نے ایک نئی چیز کو وجود میں لایا. لہذا انسان خالق نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ملکیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا کہ اصل مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی
دوسرا اصل مالک نہیں ہو سکتا۔ اس میں بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی تو اپنے پراپرٹی کے مالک ہوتے ہیں، اپنے سامان کے مالک ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ انسان کی ملکیت محدود وقت کے لیے ہے، انسان کی ملکیت محدود ہے، انسان ہمیشگی کے لیے مالک نہیں ہے کسی چیز کا، اور انسان جس طرح سے چاہے اپنی چیزوں کو استعمال کرنے کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ اسی لیے انسان کے لیے اپنے مال کو بھی غلط طریقے سے ضائع کرنا، برباد کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اضاعت المال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا انسان حقیقت میں مالک نہیں ہے، کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے اس وقت تک اپنے پراپرٹی کے مالک ہے۔ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس پراپرٹی کے انسان مالک نہیں رہتے، بلکہ اس کے مالک کوئی اور ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ ہی ان تمام چیزوں کے اصل میں مالک ہیں، کیونکہ اللہ ہی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور انسان جو تصرف کرتے ہیں تو انسان کا تصرف بس محدود ہے، اور اللہ کا تصرف ہمیشگی کے لیے دائمی ہے۔ لہذا اللہ ہی حقیقت میں مالک ہے تمام چیزوں کے۔ اور تدبیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی مدبر نہیں ہے۔ رہی بات انسان کی تدبیر کا، تو وہ محصور ہے ان چیزوں پر جو ان کے ماتحت ہے، جو ان کے ماتحت نہیں ہے ان چیزوں کی تدبیر انسان نہیں کر سکتا۔ لہذا انسان کی تدبیر محصور ہے، اس لیے انسان مدبر حقیقی نہیں بن سکتا، لہذا اللہ ہی مدبر حقیقی ہے۔ تو یہ تھا توحید الربوبیہ، توحید کی پہلی قسم یہ تھی، اور ان کے 3 اجزاء تھے جس کی ہم نے وضاحت کی۔ لہذا میں یہیں سے اپنی بات کو ابھی کے لیے ختم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو پوری جانکاری چاہیے اور ترتیب سے چاہیے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے بٹن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو آنے والے ہر ویڈیو برابر ملتا رہے، تاکہ آپ توحید کی پوری جانکاری حاصل کر سکیں، اور میں برابر توحید کے چھوٹے چھوٹے جز کو میں برابر آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔